اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے تکذیب اور عناد سے کام لینے والے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے انبیاء کرام کی صداقت کی دلیل، معجزے اور حجت کی کیسی ہی نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، یہ اس سے اعراض ہی کریں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تحقیق جب ان کے پاس حق آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عن قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ حق کی تکذیب کرنے کی وجہ سے یہ مشرکوں کی سرزنش اور ان کے لیے شدید وعید ہے کہ جس چیز کی یہ تکذیب کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ضرور آ کر رہے گی، انہیں اس کا انجام ضرور معلوم ہو جائے گا اور ان پر اس کا وبال ضرور آ کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں واعظ و نصیحت کی اور اس بات سے ڈرایا ہے کہ یہ بھی اس عذاب اور دنیاوی سزا میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے ان جیسے وہ لوگ گزشتہ صدیوں میں دوچار ہوئے تھے جو اپنی طاقت و قوت، جمعیت، مال و دولت، اولاد اور زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھانے اور اسے آباد کرنے کے اعتبار سے ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمے، یعنی جس طرح انہیں مال و دولت، طویل عمروں، عظمتوں، خوشحالیوں اور عظیم لشکروں سے نوازا تھا، تمہیں نہیں نوازا۔ اسی لیے فرمایا اور ان پر آسمان سے لگاتار می برسایا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کر، اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں، یعنی انہیں مہلت دینے کے لیے آسمان سے بارشیں بھی کثرت سے برسا دیں اور زمین پر ان کے لیے نہریں اور چشمے بھی جاری کر دیے۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، یعنی ان گناہوں اور برائیوں کے سبب جن کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی، یعنی پہلے لوگ گزشتہ کل کی طرح چلے گئے اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا، اور ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں، یعنی ان کے بعد ایک دوسری نسل کو زمین پر بسا دیا تاکہ اس کی آزمائش کریں، اور ان لوگوں نے بھی جب اپنے ہی پہلے لوگوں ہی کی طرح برے اعمال کیے تو انہیں بھی ان کی طرح ہلاک کر دیا گیا۔ لہٰذا لوگوں، تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں تمہارا انجام بھی انہی جیسا نہ ہو، کیونکہ تم اللہ کی نگاہ میں ان سے عزیز تر نہیں ہو، جبکہ یہ رسول جس کی تم تکذیب کر رہے ہو
یہ یقیناً اللہ کی نگاہ میں ان کے رسولوں سے زیادہ مکرم ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان کی فیض رسانی نہ ہو تو تم تو ان کی نسبت عذاب اور جلد سزا کے زیادہ مستحق ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔